میں آج اللہ کا اتنا شکر گزار ہوں. 22 سال پہلے جب میں نکلا, میں نے اپنی قوم کو کہا کہ کرپشن سب سے بڑا مسئلہ ہے. لوگ میرے پہ ہنستے تھے, کہتے تھے عمران صاحب نے کیا کرپشن کی رٹ لگائی ہوئی ہے. آج قوم کو پتا چلا کرپشن کیا کرتی ہے. قوم کو مقروض کر دیتی ہے, قوم کے ادارے تباہ کر دیتی ہے. اگر میں نے چوری کر دی ہے, میں اقتدار میں آ کے چوری کر دی ہے, تو سب سے پہلے مجھے ادارے تباہ کرنے پڑیں گے, مجھے نیب تباہ کرنی پڑے گی. اپنا ایک کرپٹ آدمی نیب پہ بٹھاؤں گا, FIA پہ کرپٹ آدمی بٹھاؤں گا. میں ہر اس ادارے پہ, ہر وہ ادارہ جو مجھے پکڑ سکتا ہے, میں اس کے اوپر اپنا آدمی بٹھا کے اس ادارے کو تباہ کروں گا. تو جب میں کرپشن کروں گا اور ادارے تباہ کر دوں گا, تو میں باقیوں کو بھی نہیں روک سکتا کرپشن کرنے پہ. پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں, یہ ملک میں ڈیفائننگ مومنٹس, یہ فیصلہ کن وقت ہے پاکستان. یہ ایک جاگی ہوئی قوم ہے, اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم آپ کبھی بھی وہ پرانے زمانے میں نہ جائیں کہ جدھر بھیڑ بکریوں کی طرح قوم کو سمجھا جاتا ہے کہ پہلے ان چوروں کو کہتے ہیں کہ جی یہ چور ہے, آپ ان کو چور کہتے ہیں, ان کو نکالتے ہیں, پھر ان کو واپس لے آتے ہیں کہ جی آپ یہ کسی گنگا میں دھل کے آ گئے, آپ ٹھیک ہو گئے, آپ NRO مل گیا, پھر ان کو چور کہہ دیتے ہیں, پھر ان کو اوپر مسلط کر دیتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی توہین ہے ہماری قوم کی. شریف خاندان ان کی 30 سال سے چوری ہے, ہر باری وہ چوری ہوتی ہے وہ باہر بھاگ جاتے ہیں, وہاں جا کے آرام سے رہتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں لنڈن کے مہنگی جگہ, اور پھر یہاں لوٹنے کے لیے واپس آ جاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ ہماری قوم کی توہین ہے. تو میں نے تو کہا ہوا کہ میں تو جب تک زندہ ہوں میں ان کا مقابلہ نہیں. یہ قوم کھڑے ہو اپنی آزادی کے لیے, اور قوم, میں آپ کو بتاؤں, اداروں کے اوپر بھی قوم پریشر ڈالتی ہے. ہماری نئی نسل آ رہی ہے, مجھے تو اس کے اوپر بہت بڑی امید ہے کہ یہ سوشل میڈیا نے جگا دیا لوگوں کو. میرے زمانے میں یونیورسٹیز میں جاتا تھا, تقریریں کرتا تھا, ان کو نہیں سمجھ ہوتی تھی پالیٹکس کی. تو اب اسکول کے بچوں کے اندر موبائل فون کی وجہ سے وہ پولیٹیسائز ہو گئے. سیاسی جب آپ کے لوگوں میں شعور آ جاتا ہے نا جی, تو وہ پھر فورس کرتے ہیں اداروں کے اوپر, وہ پریشر ڈالتے ہیں. اور یہ سوشل میڈیا ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے پاس فون ہے اس کے پاس آواز ہے. یہ کیا آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے, یہ شہباز شریف دیکھ لو. یہ قوم آج انقلاب کے لیے تیار. ان کو اس طرح کی گولیاں آپ وہ نہیں لیں گی کہ اپنے اشتہارات میں تصویریں دے دے کہ دونوں بھائیوں کی تصویریں کہ جی ساری ترقی اشتہارات میں ہوئی, اربوں روپے کے قوم کے پیسے کے اپنے پبلسٹی کے دینے کے لیے. اس سے اب قوم بیوقوف نہیں بنے گی. قوم نے اپنا فیصلہ کر لیا, قوم سڑکوں کے اوپر آنے کے لیے تیار ہے. میں نے جب سے میری حکومت گئی, ہماری پوری کوشش یہ تھی کہ ہمارے ملک کو ہماری جدوجہد سے نقصان نہ پہنچے, ہماری حقیقی آزادی کی جدوجہد. کہ جس طرح غداری کی گئی اس قوم سے, جو میر جعفر اور میر صادق اس قوم کے تھے, جنہوں نے ملک کو ایک چلتی ہوئی اکانومی کو گرا کے اور آج گھٹنوں پہ کھڑا کر پاکستان گھٹنوں پہ, یہ آپ کی اور آپ غداروں کی ذمہ داری ہے. آپ ذمہ دار ہیں. اور یہ جو میری حقیقی آزادی کی جو تحریک ہے, وہ ملک کو اس طرح کے غداروں سے آزاد کرنے کے لیے. ہمارا مقصد کیا ہے, پاکستان کے اندر آئین اور قانون کی حکمرانی ہو, جنگل کا قانون نہ ہو. ہم وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں جس کو رول آف لا کہتے ہیں, انصاف ہو. ہمارے ساتھ جو کیا گیا جب سے ہماری حکومت گرائی, ہر قسم کا حربہ استعمال کیا گیا ہمارے خلاف. ہمارے جو فنڈامنٹل رائٹس کہتے ہیں, بنیادی حقوق, جس کے اوپر ایک معاشرہ کھڑا ہوتا ہے, جو ایک انسان کی حفاظت کرتا ہے طاقتور کے ظلم سے. جو ایک حکومت جب غلط کام کرے تو ایک آئین اس کے بنیادی حقوق کی حفاظت کرتا ہے, وہ ختم کیے گئے. ہم ایک ہی چیز مانگتے ہیں کہ اللہ اس کے نام کے راستے پہ لگا جن کو تو نے نعمتیں بخشی, اور اللہ سے یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کے راستے نہیں جو دبئی کا راستہ ہے. کبھی نہ بھولیں کہ جو نعرے پہ یہ بنا تھا پاکستان کا مطلب کیا, اور پھر یہ بھی اذانوں کی دعا کرتے. نمبر 1 کہ اللہ, ہاتھ اٹھاؤ کہ اللہ پاکستان کو مدینہ کے ریاست کے اصولوں پہ ایک عظیم قوم بنا. اللہ پاکستان میں ایک عدل اور انصاف کا نظام لے کے جو لوگوں کو آزاد کرتے, اور اللہ پاکستان کو وہ ملک بنا کہ کوئی انسان یا کوئی پاکستان کے اندر انسان بھوکا نہ سوئے. اور آخر میں کہ وہ ملک ہو جو ہمارے نوجوانوں کو باہر نوکریاں ڈھونڈنے نہ جانا پڑے, بلکہ باہر سے لوگ پاکستان میں نوکریاں ڈھونڈنے آئے. آمین. پاکستان میں مشکلیں اللہ کی طرف سے آتی ہے
یہ آپ کی بہتری کے لیے ہوتی ہے. مشکل انسان کو سکھاتی ہے. مشکل وقت انسان کو مضبوط کرتا ہے. مشکل وقت انسان کو لیڈر بناتا ہے. کوئی لیڈر آج تک مشکل وقت اگر اس سے نہ گزرا وہ لیڈر نہیں بنتا. تو اس لیے یاد رکھنا کہ یہ جب ہوتا ہے نا ڈنڈے پڑے کچھ ہو کوئی جیل میں چلا گیا اس سے گھبرانا نہیں چاہیے. جب انسان یہ مشکل وقت سے نکل جاتا ہے اور صبر کرتا ہے مشکل وقت پہ اور جدوجہد کرتا ہے تو پھر اللہ ان انسانوں کو اس قوم کو نوازتا ہے. تو یہ تاریخ کا حصہ ہے کہ جنگ بدر کے 11 سالوں کے بعد یہ تاریخ ہے دنیا کی تاریخ کا حصہ کہ جنگ بدر میں 313 تھے. 11 سالوں کے بعد پہلے ایک سپر پاور گرتی ہے پھر دوسری سپر پاور گرتی ہے ان کے ساتھ. تو اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ کبھی مشکل وقت سے جو اللہ میں ایمان رکھنے والا آدمی کبھی گھبراتا نہیں, آزمائش لیتا ہے, یہ سمجھتا ہے کہ میں اور مجھے اللہ اوپر دے رہا ہے, عروج دے رہا ہے, مجھے مضبوط کر رہا ہے. وہی لوگ جو آج فرعون بنے ہوئے ہیں دنیا کی تاریخ میں بڑے بڑے فرعون گرتے ہم نے دیکھے ہیں. تو یہ اونچ نیچ ہوتی ہے لیکن انسان کو اپنا راستہ جو راستہ ہمیں مانگتے ہیں نا ہم نماز میں کہ اللہ اس راستے پہ لگا وہ راستہ نہیں بھولنا چاہیے. وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. زندگی اونچ نیچ کا نام ہے اور جو یہ اونچ نیچ کا جو ڈائنامک سمجھ جائیں تو وہ ہمیشہ برے وقت کا فائدہ اٹھاتے ہیں. برا وقت ایک انسان یا قوم کی زندگی میں آپ کو ایک اللہ کی طرف سے ایک ایسا ایک پیغام آتا ہے اپنی اصلاح کرو, تم غلط طرف نکل گئے ہو, اپنا راستہ ٹھیک کرو, اس راستے پہ لگو جو اللہ چاہتا ہے. اور جو پھر ملک کامیاب ہوتا ہے یا انسان کامیاب ہوتا ہے وہ پھر اس برے وقت میں ایک انالیسس کرتا ہے, اپنا جائزہ لیتا ہے, اپنی غلطیوں کی نشاندہی کرتا ہے, پھر سوچتا ہے, مشاورت کرتا ہے کہ وہ کون سا راستہ جو ہمیں لینا چاہیے تھا جو ہمیں اس راستے پہ لے کے جائے گا جس کے لیے یہ ملک بنا تھا. جو پارٹی کو سب سے بڑا مینڈیٹ ملا اسی پارٹی کو ختم کرنے کی کوشش کی. ملک کا جو ہوا وہ تاریخ کا حصہ ہے. یہ پھر کوشش کر رہے ہیں کہ ایک پارٹی جو ساری فیڈریشن کو اکٹھا رکھ سکتی ہے اسی پارٹی کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جناب عمران خان کو کس طرح ڈسکوالیفائی کرے اور پھر الیکشن ہو. مجھے اور نواز شریف کو ایک ہی طرح دکھایا جا رہا ہے کہ اچھا جی عمران خان بھی ڈسکوالیفائی ہو گیا تو نواز شریف بھی ہو. نواز شریف اس ملک کا بڑا مجرم ہے. 30 سال سے چوری کر رہا ہے اس ملک کا پیسہ باہر. بڑے بڑے محلات ہیں اس کے اور اس کے بچوں کے باہر. ایک رسید نہیں دکھا سکتا کہ پیسہ کدھر سے آیا. اور مجھے مقابلہ اس آدمی سے کر رہے ہیں جو اربوں روپے کی پراپرٹیز لے کے بیٹھا ہوا ہے. کبھی کوئی جھوٹ بولتا ہے کہ جی مجھے قطری خات کے جی قطری نے پیسے دے دیے, کبھی وہ کہتا ہے یہ ہے وہ ذرا ہے وہ فیل ہو جاتا ہے. وہ بیٹی کہتی ہے میرے لندن سے چھوڑو پاکستان میں کوئی پراپرٹی نہیں اور میں پراپرٹی نکلا. یعنی جو بتا ہی نہیں سکتے ہیں کہ اس ملک سے باہر اربوں روپے کی پراپرٹیز ہے اور اس کو میرے ساتھ کر رہے ہیں کہ جی آپ دونوں ڈسکوالیفائی ہو گئے. اور جو سب سے شرمناک چیز کیا کہ جس آدمی کی ساری پراپرٹی سب پاکستان سب ڈکلیئرڈ اپنے نام پہ اس کو ڈسکوالیفائی کر رہے ہیں, یعنی میچ سے باہر رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور کن کو اس ملک میں بچایا جا رہا ہے؟ اس ملک کے بڑے بڑے مجرم جن کے اوپر اربوں روپے کے کیسز ہیں. جب ملک کے سربراہ اوپر فیصلہ کرنے والے ملک کے بڑے بڑے مجرم بیٹھ جائیں گے تو کیا ملک کا دیوالیہ نہیں نکلا؟ کون سا ملک دنیا میں مجھے ایک ملک بتائیں جو کہ اوپر جا رہا اور جدھر اس طرح کے چور بیٹھے ہو. اور اللہ کا حکم ہے ہمیں کہ ہم نے تو ان لوگوں کے خلاف جہاد لڑنی تھی. جب انسان بھیڑ بکریاں بن جاتے ہیں, جب وہ رائے حق پہ نہیں کھڑے ہوتے, جب وہ ظلم کا مقابلہ نہیں کرتے, وہ اللہ ان کو بھیڑ بکریوں کی طرح رکھتا ہے. ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. ایک چیز کہی گئی کہ دیکھیں پی ٹی آئی کی کوئی فیوچر نہیں ہے, عمران خان کی کوئی فیوچر نہیں ہے. عمران خان پہ ہم نے ریڈ لائن لگا دی ہے. لوگوں کو ڈرایا جا رہا ہے کہ جی ہم نے تو اس کو تو مائنس کر دیا, اس کی تو فیوچر ہی نہیں ہے سوائے اللہ کے. اور اس کے بعد یہ جو قوم کے وارث ہیں اللہ کے بعد وہ پاکستان کی عوام ہے. کسی کے اوپر صرف ریڈ لائن پاکستان کی عوام ڈال سکتی ہے اور کوئی نہیں ڈال سکتا. اور جو بھی یہ سمجھتا ہے جس میں بھی یہ تکبر ہے, یہ جو رونت ہے, یہ تکبر کہ جی ہم نے ریڈ لائن ڈال دی, نہ ان کے اندر عقل ہے. صرف بیوقوف انسان ایسی بات کر سکتے ہیں. نہ ان کو سیاست کی سمجھ ہے, نہ انہوں نے تاریخ پڑھی ہوئی ہے, نہ انہوں نے اس ملک کی تاریخ پڑھی ہوئی ہے. جس نے بھی کوئی تھوڑا پڑھا لکھا آدمی جس نے تاریخ پڑھی ہو وہ کبھی بھی اتنی اہم کانہ بات نہیں کر سکتا. ہمیشہ ایک ملک کے اندر عوام فیصلہ کرتی ہے کس کے اوپر ریڈ لائن
डाली जाती है और नहीं डाली जाती है। देखिए, मैंने जब तहरीक इंसाफ शुरू की थी 27 साल पहले, उसकी वजह ये थी कि मैं ये आपको बार बार बता चुका हूं, मैं फिर आपको बताना चाहता हूं, जो सारी दुनिया में मैं फिरा और क्रिकेट की वजह से सारी दुनिया मैंने देखी, खास तौर पे बरतानिया का निज़ाम, क्योंकि मैं वहाँ प्रोफेशनल क्रिकेट खेलता था, आधा साल उधर आधा साल इधर, और यूनिवर्सिटी भी उधर गया था। वो मैं जब जितना जितना मैं निज़ाम समझता गया, मैं इस नतीजे पे आ गया कि जो हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला का कौल था कि कुफर का निज़ाम चल जाएगा लेकिन जुल्म और नाइंसाफी का निज़ाम नहीं चल सकता, मैं इस नतीजे पे आ गया कि हमारा निज़ाम में जब तक इंसाफ नहीं होगा, हम एक अजीम मिसाली इस्लामी रियासत बनानी थी हमने, फलाई रियासत, और वो जिसकी बुनियाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसाफ पे रखी थी, अदल और इंसाफ पे, हम वो बन ही नहीं सकते जब तक हम इंसाफ ना लेके आए मुल्क। और ये जद्दोजहद रही है 27 साल से, 3.5 साल गवर्नमेंट में बैठ के पूरी कोशिश की कि ताकतवर को कानून के नीचे लेके आऊं, लेकिन एक आर्मी चीफ के पास वीटो पावर थी, उसने नहीं माना, क्योंकि वो करप्शन को यानी नाइंसाफी को बुरा नहीं समझता था। मैंने इसलिए अपने बच्चों को फैसला किया कि हम सीरत नबी पढ़ाएं अपने नौजवानों को, ताकि आपको पता तो चले कि क्यों अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है कि नबी के रास्ते पे चलो, क्योंकि उससे अजीम इंसान कभी आया ही नहीं, ना आ सकता है। उन्होंने उन लोगों को जो बटे हुए थे कबीलों के अंदर, उनको सबको इकट्ठा किया एक नजरिए के ऊपर। ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब उनके दिलों में गया, उनकी जंजीरें टूटी, जंजीरें जो इंसान को जमीन पे रखती हैं। इकबाल के शाहीन बने वो, दुनिया की उन्होंने इमामत की, और ये दुनिया की तारीख का हिस्सा है। मैं ये चाहता हूं आज कि पहले आप ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब सही माने में समझ लें। ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब ये है, वो एक इंसान को आजाद कर देता है, एक छोटे इंसान को एक अजीम इंसान बना देता है। मौलाना रूमी ने कहा कि अल्लाह ने जब तुम्हें पर दिए, क्यों चूंटियों की तरह जमीन में रेंग रहे हो, क्योंकि ला इलाहा इल्लल्लाह इंसान को पर देता है। जब इलामा इकबाल कहता है कि परवाज में कुताई ना आए, कुताई तब आती है जब इंसान गुलामी करता है। कभी गुलाम बड़े काम नहीं कर सकता, सिर्फ एक आजाद इंसान बड़े काम कर सकता है।